علیہ السلام کے ظہور کا جو ہے نا وہ منع ہے، ورنہ اہل سنت چاہے وہ دیوبند کے ہوں، اہل حدیث ہوں، شیعہ ہوں، سنی ہوں، بریلوی ہوں، ان سب کے ہاں متواتر وہ ان کے ہاں بھی ہے، کیونکہ اگر یہ بھی اہل سنت کی کتب کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اس کے حساب سے تو پھر ان کو بھی ماننا پڑے گا. لیکن غامدی صاحب نے چونکہ ایک نیا فرقہ بنایا ہے تو ظاہری بات ہے ان کے حساب سے وہ یقیناً وہ اس کو منع کریں گے وہ. لیکن جو یہ بات حضرت صاحب فرما رہے ہیں کہ جی کہ قرآن پاک میں اس کا ہونا ضروری ہے، قرآن پاک میں انبیاء تک ذکر نہیں ہے 1,24,000 1,24,000 پیغمبر گزرے ہیں اور چند انبیاء ہیں جن کے نام اور ان کے واقعات جو ہے ہمارے سامنے ظاہر ہوئے ہیں. قرآن پاک میں نماز پڑھنے کا طریقہ، کس وقت پڑھنی ہے، کس وقت ادا کرنی ہے، کیا نماز میں چیز کرنی ہے، نماز سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، ٹھیک ہے جی. لیکن اس میں کوئی چیز ایسی روایت نہیں ملتی ہے کہ کس طریقے سے نماز پڑھنی ہے، کتنے بجے پڑھنی ہے. یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا. قرآن پاک جو ہے وہ بولتا قرآن نہیں ہے، وہ خاموش قرآن ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل کیا رسول خدا کے اوپر، ٹھیک ہے جی. اور رسول خدا نے جو ہے وہ اس کی تشریح بھی فرمائی اور انہوں نے اپنے صحابہ اکرام کو، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کے بارے میں بتایا. اور یہ احادیث متواتر ثابت ہیں. اگر یہ صاحب کو اگر اس چیز پہ اصرار ہے تو میں آپ لوگوں کو ان احادیث کا جو کہ اہل سنت کے ہاں وارد ہوئی ہیں، اہل تشریح کو چھوڑ دیں آپ، اہل سنت کے ہاں جو وارد ہوئی ہیں متواتر، وہ میں انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ مجھے بولیں، مجھے کوئی آپ میسج کر دیں کس جگہ پہ پہنچانی ہے، میں آپ کو ای میل، واٹس ایپ جو بھی آپ کہیں گے وہ میں کرنے کو تیار ہوں. لیکن خدا را اس طریقے سے جو نا لوگوں کو گمراہ مت کریں. 1400 سال سے امت مسلمہ کا مکمل عقیدہ ہے. یہ نئے نئے فرقے جو 150-200 سال سے جو ایجاد ہوئے ہیں، جیسے کہ احمدیت یا دوسرے اور یہ غامدی اور یہ پرویزی وغیرہ، یہ اسلام کو جو ہے نا بالکل جو ہے نا دوسری طرف لے کے جا رہے ہیں. جی آپ کا سوال چلا گیا. بہت شکریہ علی رضا صاحب آپ کے سوال کا. آپ اس ایونٹ میں آ جائیں، آپ کو بالکل وہاں ان سے مل بھی لیں گے. اور میں آپ کو بتا دوں کہ ان کا نام ہے حسن الیاس صاحب، اور آپ جو ہیں حسن صاحب جو ہیں وہ داماد ہیں غامدی صاحب کے، اور ان کا لمبا چوڑا تجربہ ہے. یہ جو ہیں انہوں نے جو ہے theologian اور ریسرچر ہیں، ایکسپرٹ ہیں اینشنٹ عربک لینگویج کے، اور لٹریچر پڑھا ہوا ہے انہوں نے، اور اچھا بھلا ٹھیک ٹھاک تجربہ رکھتے ہیں. حسن صاحب ان کا نام ہے. اور آپ سے درخواست یہی ہے کہ سوال کو مختصر رکھیے گا اور آپ کی کالز بھی بالکل لیں گے. حسن صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی میں سب سے پہلے تو ان کی رائے کا احترام کرتا ہوں. یہ بہت قابل احترام صاحب تھے جنہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا جی، اور ان کی رائے سے مجھے اختلاف ہے. شائستگی کے ساتھ، محبت کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ میں اختلاف کرتا ہوں. مختصراً چند چیزیں عرض کر دیتا ہوں. اور پہلی چیز اس میں سے یہ ہے کہ یہ جو پورا جس کو آپ کہتے ہیں نقطہ نظر ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ ایک خاموش کتاب ہے، اور قرآن مجید کے اندر تو نماز کی تفصیل بھی نہیں ہے، اور قرآن مجید کے اندر تو 1,24,000 انبیاء گزرے ہیں، ان کی بھی تفصیل نہیں ہے. تو یہ بات پیش نظر رہے کہ قرآن میں یہ چیزیں کیوں نہیں ہیں، یعنی یہ کیا وجہ ہے کہ قرآن مجید ان چیزوں سے خالی ہے جس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا. اس لیے کہ قرآن دین کی پہلی کتاب نہیں ہے، دین کی آخری کتاب ہے. قرآن مجید کو یہ بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ نماز کیسے پڑھی جائے گی، اس لیے کہ جن لوگوں کو وہ توجہ دلا کر نماز کی بات کر رہی ہے وہ لوگ نماز پڑھتے ہیں. نماز کا آغاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہوا. قرآن مجید خود یہ بتاتا ہے کہ یہ اللہ کی جو عبادت ہے یہ تمام انبیاء کو اسی طرح سے کرنے کو کہا گیا ہے. اس طرح روزہ ہے، روزہ جو ہے وہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوا ہے؟ وہ ہمیشہ سے چلتا چلا آ رہا ہے. قرآن مجید نے بتایا کہ تم پر روزے فرض کیے گئے جس طریقے سے تم سے پہلے روزے فرض کیے گئے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات یا قرآن مجید کو یہ بات بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ صحابہ اکرام کا بیان پڑھیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کے نازل ہونے سے پہلے ہم اس وقت بھی نماز پڑھتے تھے. سیدنا ابو ہریرہ کی روایات ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم فجر بھی پڑھتے تھے، عشاء بھی پڑھتے تھے. تو یہ چیزیں کس قوم کو کہی جا رہی ہیں قرآن مجید میں؟ کیا اس قوم کے لیے اللہ کا تصور، اللہ کے رسولوں کا تصور؟ وہ خدا کے ماننے والے تھے اور مانتے ہوئے چیزوں سے انحراف کر بیٹھے تھے. تو یہ سب ان کے لیے جانی مانی ہوئی حقیقتیں. ورنہ مجھے آپ یہ بتائیے کہ قرآن مجید ایک اصطلاح استعمال کرتا ہے صلاۃ کی، اور لوگ اس سے واقف نہیں ہیں، تو دنیا سب سے پہلے یہ سوال کرے گی کہ یہ کیسی کتاب ہے کہ جو ایک ایسی اصطلاح استعمال کرے جس سے لوگ واقف ہی نہیں ہیں. لوگوں کے ساتھ جب آپ کوئی ٹرمینالوجی یوز کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کی اور ان کی کوئی مشترک اساس ہے، مشترک حافظہ ہے. جب آپ کہتے ہیں صوم، جب آپ کہتے ہیں روزہ، جب آپ کہتے ہیں زکوٰۃ، یہ سب چیزیں وہ قوم جانتی ہے. اس وجہ سے قرآن مجید نے ان چیزوں کو بیان نہیں کیا.
دوسری بات یہ ہے کہ 1,24,000 انبیاء، یہ بات کہاں سے معلوم ہوئی کہ 1,24,000 انبیاء؟ یعنی یہ بات بھی ایک روایت سے معلوم ہوئی، اور فن حدیث کے جو ماہرین ہیں وہ اس روایت کو بھی محل نظر قرار دیتے ہیں، اور یہ سندن صحیح روایت نہیں ہے۔ تاہم یہ بات ٹھیک ہے کہ بہت سارے پیغمبر آئے ہیں اور سب کا ذکر قرآن مجید میں موجود نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ قرآن مجید کوئی انسائکلوپیڈیا نہیں ہے اسلام دین کا۔ قرآن مجید جو ہے وہ ایک قوم کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرگزشت انذار، جو آپ اس قوم کو یاد دہانی کروا رہے ہیں، جو اس قوم کو دین کی دعوت دے رہے ہیں، اس کی رداد ہے۔ تو اس میں ان پیغمبروں کا ذکر ہے جن پیغمبروں سے وہ قوم واقف ہے، جن کی تہذیبوں سے وہ قوم واقف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں تمام پیغمبروں کا ذکر نہیں کیا گیا۔ اب اصل سوال کی طرف میں ان کے آ جاتا ہوں، اور میں بہت طالب علمانہ انداز میں ان کی رائے کا احترام کرتے ہوئے میں یہ عرض کروں گا کہ دیکھیے، جس وقت آپ چیزوں کو خانوں میں بانٹ دیتے ہیں نا، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ دوسرے کا خالی ذہن ہو کر کبھی استدلال کا جائزہ نہیں لیتے۔ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ فلاں فلاں فرقہ ہے اور 200 سال میں یہ پیدا ہو گئے، آپ اس بات کا اس کے میرٹ ڈی میرٹ پہ جائزہ لیں۔ وہ بات اگر کمزور ہے تو آپ سے بڑا کوئی محسن نہیں ہے کہ جو ہمیں صحیح بات سمجھاتے۔ اگر ہم دین کے طالب علم ہیں، یعنی ہمارا تعلق کسی مسلک سے نہیں، کسی فرقے سے نہیں، کسی کلٹ سے نہیں، کسی تعصب سے نہیں، ہم سچائی کے طالب علم ہیں، تو جن چیزوں کو ہم نے سمجھا ہے، مثال کے طور پر انہوں نے ایک بات کی متواتر احادیث۔ یہ متواتر کیا چیز ہوتی ہے؟ یعنی ایک لفظ ہے متواتر جو ہم عام طور پہ بول دیتے ہیں۔ حدیث ہمیشہ خبر واحد ہوتی ہے۔ اس کو جب خبر واحد سے مطلب کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ایک بات کی، ایک صاحب نے وہ بات سنی، اس بات کو انہوں نے آگے بیان کر دیا۔ جب انہوں نے بیان کر دیا تو لوگوں نے اس کو لکھ لیا۔ جب لوگوں نے اس کو لکھ لیا تو لکھنے کے بعد اس کو 50,000 لوگوں نے پڑھ لیا، 1,00,000 لوگوں تک وہ پہنچ گئی، اس کا شیوع ہو گیا۔ تو اس سے وہ بات متواتر نہیں بن جاتی، وہ ایک ہی بات ہے، وہ خبر واحد ہی رہتی ہے۔ خبر واحد انیشیٹ کیسے ہو رہی ہے؟ کہ انیشیٹ کرتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری قوم کو جمع کیا تھا، پوری قوم کو ایک بات بیان کی تھی، اور دین کے حقائق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی انفرادی طور پر لوگوں کو نہیں بتاتے، اور اگر وہ بتاتے تھے تو پھر ان کو لوگوں کو پابند کرنا چاہیے تھا کہ دیکھو میں تمہیں دین کی ایک حقیقت بیان کر کے جا رہا ہوں، اس حقیقت کو تم نے دنیا تک پہنچانا ہے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں نے آپ کی مجلس میں بیٹھ کے آپ کی صحبت میں وقت گزارا، کیا ان کو پابند کیا کہ آپ میری باتوں کو ایسے آگے پھیلائیں؟ اگر پابند کیا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے جلیل قدر صحابہ ہیں، سیدنا ابوبکر ہیں، سب سے کم روایتیں نقل کر رہے ہیں، یعنی چند روایتیں ہیں جو وہ بیان کرتے ہیں، اور بعض صحابہ تو بالکل بھی نہیں کر رہے۔ تو اس کا کیا مطلب؟ کہ انہوں نے دین کا وہ کنٹینٹ جو اللہ کے رسول نے ان کو دیا تھا آگے بیان نہیں کیا۔ تو میرے عزیز، میں یہ دعوت دیتا ہوں آپ کو، آپ بہت محترم ہیں، اور میں دین کا ایک ادنا طالب علم ہونے کی حیثیت سے آپ کو یہ کہتا ہوں کہ جس وقت کوئی صاحب علم یہ کہتا ہے کہ فلاں روایت قرآن مجید کی روشنی میں محل تدبر یا محل نظر ہے، تو اب غور اس پر کرنا چاہیے کہ یہ روایت کیسے پیدا ہوئی، کہاں سے سامنے آئی، نہ کہ اللہ کی کتاب کی تخفیف کر کے یہ کہہ دیا جائے وہ تو ایک خاموش کتاب ہے، اور اس کتاب کی جو ترجمانی لوگ کر لیں گے یا اجتماعی نظم کر لے گا۔ انہوں نے کہا اجماع ہے چیزوں کے اوپر، یعنی لوگوں کا کنسنسس ہے اہل سنت کا۔ سوال یہ، وہ کنسنسس کیا کسی دلیل کے اوپر ہے؟ اگر دلیل کے اوپر ہے تو اس دلیل پر اگر کوئی اعتراض کرتا ہے تو اس کا جواب دیجیے۔ یہ کنسنسس جو ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے سیدنا مسیح کی الوہیت پر کنسنسس تھا۔ کیا اس بات کو بنیاد بنا کر کے ہم اہل کتاب سے گفتگو نہیں کریں گے؟ وہ کہتے ہیں ہمارا کنسنسس ہے اس بات پر۔ تو کنسنسس کوئی چیز نہیں ہوتی، کنسنسس استدلال پہ ہوتا ہے۔ استدلال مضبوط ہے تو اس کا جواب دیں۔ بہت اچھی